سبق نمبر 56 صورت آل عمران کا رکوع نمبر 17 آیت نمبر 156 تا 171۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تکونو، نہ ہو جاؤ تم، کالذین، جیسے وہ لوگ جو کفروا، کافر ہوئے، وقالو، اور کہتے، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب چلیں وہ زمین میں، او کانو، یا ہوں وہ، غزن، جہاد پر، لو کانو، کاش ہوتے وہ، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، نہ مرتے وہ، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے وہ، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، اس بات کو، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ رکھتا اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون، اور اللہ وہ جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھتا ہے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے بھائیوں سے کہتے جب وہ زمین میں سفر پر نکلیں یا جہاد پر ہوں کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس خیال سے ان کے دلوں میں افسوس ڈال دے، حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور جو بھی تم کرو گے اللہ دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مار دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر گئے تم، لمغفرۃ، تو یقیناً بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ تم اگر اللہ کی راہ میں مار دیے گئے یا مر گئے تو یقیناً اللہ کی بخشش اور مہربانی اس چیز سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ وَلَئِن، اور اگر، متم، مر گئے تم، او قتلتم، یا مار دیے گئے تم، لَإِلَى اللَّهِ، یقیناً اللہ کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پوری آیت۔ اور اگر تم مر گئے یا مار دیے گئے تو یقیناً اللہ کے ہاں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بوجہ اللہ کی رحمت کے، لنتا، نرم دل ہیں آپ، لہم، ان کے لیے، وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے، فَظًّا، تندخو، غلیظ القلب، سخت دل، لانفضوا، تو دور ہو جاتے وہ، من حولک، آپ کے آس پاس سے، فاعفو، آپ درگزر کر دیں، عنہم، ان سے، واستغفر، اور بخشش مانگیں، لہم، ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ لیں ان سے، فی الامر، کام میں، فاذا عزمت، پھر جب فیصلہ کر لیں آپ، فتوکل، تو بھروسہ کریں، علی اللہ، اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ پوری آیت۔ اللہ کی مہربانی سے آپ مومنوں کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ تند خو اور سخت گیر ہوتے تو وہ آپ کے آس پاس سے دور ہو جاتے۔ آپ ان سے درگزر کر دیں، ان کے لیے بخشش مانگیں اور کام میں ان سے مشورے لیں۔ پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تو بھروسہ کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کر دے تمہاری اللہ، فلا غالبہ، پھر کوئی غالب نہیں، لکم، تمہارے لیے، وَإِن یخذلکم، اور اگر چھوڑ دے وہ تمہیں، فمن، پھر کون ہے، ذا الذی، وہ جو، ینصرکم، مدد کرے گا تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے۔ پوری آیت۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غلبہ پانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ وما کانا، اور ممکن نہیں ہے، لنبی، نبی کے لیے، ان یغل، یہ کہ چھپائیں وہ، ومن، اور جو کوئی، یغلل، چھپائے گا، یاتی، لائے گا وہ، بما، جو بھی، غل، اس نے چھپایا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ثم توفی، پھر پورا بدلہ پائے گا، کل نفس، ہر نفس، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ پوری آیت۔ اور نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ چھپائیں، جو کوئی چھپائے گا وہ قیامت کے دن لائے گا جو اس نے چھپایا، پھر ہر کوئی اپنی کمائی کا پورا بدلہ پائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ افمن، کیا جس نے، اتبع، پیروی کی، رضوان اللہ، رضائے الہی کی، کمن، ویسا ہی ہے جو، باء، پلٹا، بسخط، غصے کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس، اور بری ہے، المصیر، رہنے کی جگہ۔ پوری آیت۔ تو کیا اللہ کی خوشنودی کا پیروکار اللہ کے غضب میں مبتلا شخص کی طرح ہے؟ اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے جو رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ ہم، ان کے، درجات، درجے ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، واللہ بصیر، اور اللہ دیکھتا ہے، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اللہ کے ہاں ان کے درجے طے ہیں، اور اللہ تو بندوں کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث، جب بھیجا اس نے، فیہم رسولاً، ان میں رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو، تلاوت کرتے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، ویزکیہم، اور پاک کرتے ہیں ان کو، ویعلمہم، اور سکھاتے ہیں ان کو، الکتاب والحکمت، کتاب اور دانائی، وَإِن كَانُوا، ورنہ تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال، گمراہی میں، مبین، کھلی۔ پوری آیت۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج کر احسان کیا۔ رسول مومنوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں قرآن و دانائی سکھاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ اولما کیا جو اصابتکم مصیبت پہنچی ہے تمہیں مصیبت، قد اصبتم بالکل پہنچائی تم نے بھی، مثلیہا اس سے دو گنی، قل تم کہا تم نے، انا ھذا یہ کیوں کر ہے، قل آپ فرما دیں، ہوا من عندی انفسکم وہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری آیت۔ کیا جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے اس سے دو گنی تم نے پہنچائی بھی تو ہے، تم نے کہا یہ کیوں کر ہوا، تو آپ فرما دیں یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ وما اصابکم اور جو بھی پہنچا تمہیں، یوم التقا باہم مقابلے کے دن، الجمعانی دو جماعتوں کے، فبإذن اللہ اللہ کے حکم سے ہے، ولیعلم المؤمنین تاکہ جان لے وہ مومنوں کو۔ پوری آیت۔ دونوں جماعتوں کے باہم مقابلے کے دن تمہیں جو بھی صدمہ پہنچا وہ اللہ کے اذن سے ہے تاکہ مومنوں کو وہ جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ وَلِيَعْلَمَ تاکہ جان لے، الذین ان لوگوں کو جو نافقو منافق ہیں، وقیلا اور کہا گیا، لہم ان کے لیے، تعالو آ جاؤ، قاتلو لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او ادفعو یا بھگاؤ، قالو بولے، لو نعلم اگر ہم جانتے، قتالاً لڑنا، لاتبعناکم تو ضرور ہم تمہارے پیچھے چلتے، ہم للکفری وہ کفر کے، یومئذ اس دن، اقربو زیادہ قریب تھے، منہم ان میں سے، للایمانی بنسبت ایمان کے، یقولون کہتے وہ، بافواہہم اپنے منہوں سے، ما لیسا جو نہ تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اعلم اور اللہ جانتا ہے، بما یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں۔ پوری آیت۔ تاکہ وہ منافقوں کو بھی جان لے جنہیں کہا گیا آؤ راہ خدا میں لڑو یا کافروں کو بھگاؤ، بولے اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ منافق اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، وہ اپنے منہوں سے جو بات کہہ رہے تھے وہ ان کے دلوں میں نہ تھی، اللہ تو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ الذین وہ جنہوں نے، قالو کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا اگر ہماری وہ مانتے، ما قتلوا نہ مارے جاتے، قل آپ فرما دیں، فدرؤ ہٹا دینا، عن انفسکم اپنی جانوں سے، الموتا موت کو، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ پوری آیت۔ وہ لوگ خود تو بیٹھے رہے اور اپنے شہید بھائیوں کے متعلق کہا اگر وہ ہماری مان جاتے تو مارے نہ جاتے، آپ فرما دیں اپنی موت کو ٹال دینا اگر تم سچے ہو تو۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔
ولا تحسبن اور نہ گمان کر تو الذین ان کو جو قتلوا مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں امواتن مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے عند ربہم اپنے رب کے ہاں یرزقون رزق دیے جاتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور اللہ کی راہ میں مارے گئے لوگوں کو مردہ خیال نہ کر بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں کھاتے پیتے ہیں۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فریحین وہ خوش ہے بما اس میں جو آتاہم اللہ دیا اللہ نے ان کو من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون اور خوشی پاتے ہیں بالذین ان لوگوں کے سبب جو لم یلحقوا نہیں ملے بہم ان کے ساتھ من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ خوف کہ نہیں خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پوری آیت۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ شہیدوں کو دے رکھا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور وہ ان کے بارے میں بھی خوشی مناتے ہیں جو پیچھے سے ابھی ان تک نہیں پہنچے، کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ یستبشرون خوشیاں مناتے ہیں بنعمتن نعمتوں پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل پر، وان اللہ لا یضیع یہ کہ اللہ نہیں ضائع کرتے اجر المؤمنین مومنوں کا اجر۔ پوری آیت۔ اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں پر شہید خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ اللہ مومنوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اس رکوع میں 16 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 156 یا ایہا الذین آمنوا سے واللہ بما تعملون بصیر تک فرمایا، اے ایمان والو تم ان کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے بھائیوں سے کہتے جب وہ زمین میں سفر پر نکلیں یا جہاد پر ہوں کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یعنی منافق لوگ جو اندر سے کافر ہی تھے اپنے مسلمان رشتہ داروں سے ملتے تو ان کے ہمدرد بنتے ہوئے انہیں تبلیغ اور جہاد کے لیے سفر سے روکتے اور کہتے کہ مرنے والے اگر ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو موت سے بچ سکتے تھے۔ بحوالہ مسلم شریف بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو اگر یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یہ کہا کرو اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا ہے۔ لفظ اگر سے شیطان کو شک پیدا کرنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ ہاں مستقبل کے معنوں میں لفظ اگر کا استعمال جائز ہے، جیسے یہ کہنا کہ اگر بارش آ گئی تو نہیں جاؤں گا۔ آخر میں فرمایا تاکہ اللہ اس خیال سے ان کے دلوں میں افسوس ڈال دے، حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے اور جو بھی تم کرو گے اللہ دیکھتا ہے۔ یعنی اس خیال کے سبب کفار و منافقین کے دلوں میں ہمیشہ افسوس ہی رہے گا، نہ تو کسی کی موت ٹل سکتی ہے کیونکہ اس پر صرف اللہ کا اختیار ہے، نہ مسلمان تبلیغ و جہاد سے باز آ سکتے ہیں کیونکہ وہ شہادت اور ثواب کی اہمیت کو جان چکے ہیں، نہ ہی اب منافق چھپے رہ سکیں گے کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ یقیناً انہیں یہ آیت سن کر افسوس تو ہوا ہوگا۔ یہاں مسلمانوں کو بھی خبردار کر دیا گیا کہ تم زندگی موت کے معاملے میں اللہ پر یقین رکھنا۔ کفار و منافقین کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اگر کسی نے ان کی مشابہت کی تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 157 وَلَئِن قُتِلْتُمْ سے خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ تک فرمایا، تم اگر اللہ کی راہ میں مار دیے گئے یا مر گئے تو یقیناً اللہ کی بخشش اور مہربانی کہیں بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اول تو دینی اور جہادی سرگرمیوں کو ہی موت کا باعث سمجھنا غلط ہے کیونکہ موت کا حال، وقت اور مقام طے ہے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں موت آ گئی تو یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہوگی۔ آیت نمبر 158 وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فرمایا، اور اگر تم مر گئے یا مار دیے گئے تو یقیناً اللہ کے ہاں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔
یعنی جیسے کیسے بھی موت آ گئی، جانا تو سب نے اللہ ہی کے پاس ہے، جہاں کچھ موتیں مرنے والوں کے لیے باعث ندامت ہوں گی اور کچھ باعث فخر ہوں گی، لہٰذا اللہ سے ملا دینے والی موت ہی بہتر ہے۔ آیت نمبر 159 فبما رحمت من اللہ سے ان اللہ یحب المتوکلین تک فرمایا اللہ کی مہربانی سے آپ مومنوں کے لیے نرم دل ہیں، اگر آپ تندخو اور سخت گیر ہوتے تو وہ آپ کے آس پاس سے دور ہو جاتے۔ یعنی جنگ احد کے دوران مجاہدین کی طرف سے گھناؤنی غلطیوں کے نتیجے میں ہونے والے ہولناک قسم کے نقصانات اور ذات رسول کو رنجیدہ کر دینے کے باوجود نبی علیہ السلام کا اپنے صحابہ کے ساتھ مشفقانہ مثالی برتاؤ رحمت خداوندی کا سبب ہے۔ یہاں اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا تو نہ جانے کتنی سخت سزا دیتا، مگر آپ تو مصلح تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک اوصاف میں سے سخت مزاج اور تلخ زبان نہ ہونا اور بازاروں میں مجمع لگا کر نہ بیٹھنا ہے۔ آیت میں یہ نقطہ بھی سمجھا دیا، نرم دلی اور خندہ پیشانی خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جس کے سبب لوگ قریب قریب رہتے ہیں ورنہ دور ہٹ جاتے ہیں۔ یہی وصف ہے جو دلوں پر راج قائم کر دیتا ہے۔ علماء صلحاء کا یہی خاصہ رہا ہے اور آئندہ رہنا بھی چاہیے۔ آخر میں فرمایا آپ ان سے درگزر کر دیں، ان کے لیے بخشش مانگیں اور کام میں ان سے مشورے لیں، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تو بھروسہ کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی مجاہدین اسلام کو اللہ نے تو اپنی حق تلفی معاف کر دی ہے، اب اللہ چاہتا ہے کہ پیغمبر بھی اپنی حق تلفی معاف فرما دیں۔ آیت سے جہاں نبی علیہ السلام کے عند اللہ مقام و احترام کا پتہ چلتا ہے، وہاں اصحاب نبی کی عظمت شان کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ معاملے کی مکمل صفائی اس لیے ضروری سمجھی گئی کہ پیغمبر کے طبعی انقباض کے سبب مجاہدین اپنی غلطیوں پر ندامت بھری ہچکچاہٹ میں مبتلا ہو کر کہیں فیضان نبوت سے محروم ہی نہ رہ جائیں۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا درگزر کر دیں، اس کا تعلق ظاہری سلوک سے ہے۔ پھر فرمایا ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، اس کا تعلق باطنی اور قلبی کیفیت سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان سے تدبیری کاموں میں مشورہ لیا کریں، اس کا تعلق جماعتی ماحول سے ہے کہ سب مجاہدین دوبارہ سے پہلے کی طرح آپس میں پروقار اور مقبول بن جائیں۔ مشورہ ایک ایسا حسین عمل ہے جس سے جماعت کی جزبندی قائم دائم رہتی ہے۔ اگرچہ اللہ اپنے پیغمبر کے رہنما خود تھے، مگر پیغمبر کو مشورے سے استثناء اس لیے نہیں دیا گیا تاکہ امت کے سامنے مشورے کی اہمیت واضح ہو جائے۔ بحوالہ بہقی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول مشورے سے بے پرواہ ہے، مگر اللہ نے میری امت کے لیے مشورے کو رحمت بنا دیا ہے۔ مضبوط فیصلوں سے قبل مشورہ حسن تدبیر ہے، جس کے بعد توکل کا حکم دے کر متوکلین سے دوستی کو اللہ نے پسندیدہ قرار دے دیا۔ آیت نمبر 160 ان ینصرکم اللہ سے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون تک فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غلبہ پانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ یعنی تدابیر کے درجے میں تمام تر اسباب اختیار کر لینے کے بعد اللہ پر توکل کرنا مومنوں کے ایمان و یقین کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ جیسی دوسری کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 161 وما کان لنبی سے وہم لا یظلمون تک فرمایا اور نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چھپائیں، جو کوئی چھپائے گا وہ قیامت کے دن لائے گا جو اس نے چھپایا، پھر ہر کوئی اپنی کمائی کا پورا بدلہ پائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی مال غنیمت میں سے جس کا جو حق بنتا ہے نبی علیہ السلام اسے ضرور عطا فرما دیتے۔ مال میں خیانت کرنا یا حق بات چھپا لینا نبی کی شان کے منافی ہے، لہٰذا احد کی جنگ میں غنیمت کے لیے جلد بازی مناسب نہ تھی۔ بقول مفسرین ٹیلا چھوڑ کر غنیمت سمیٹنے والے سمجھے اگر بدر کی طرح اس بار بھی یہ اعلان ہو گیا کہ جس کے قبضہ میں جو چیز آئے وہ اسی کی ملکیت ہے تو ہم تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ آیت میں سب مسلمانوں کو خبردار
قرار بھی کر دیا گیا۔ غنیمت کی یا کوئی بھی خیانت قیامت کے دن خائن سب کے سامنے خیانت کردہ چیز کے ساتھ حاضر کیا جائے گا اور وہ چیز اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ وہاں امانتوں اور خیانتوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بحوالہ تفسیر مزری احادیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے ایک شہید کا جنازہ پڑھانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں مال غنیمت میں سے چرائی گئی ایک چادر اس کے جسم پر آگ بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ فرمایا خائن کو اپنی خیانت کردہ چیز کندھوں پر اٹھا کر جہنم سے نکل جانے کا کہا جائے گا، جسے اٹھا کر وہ ہر بار جہنم کے کنارے پر پہنچ کر نیچے گرا بیٹھے گا، خواہ بھائی کی ایک بالشت زمین ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 162 افمن اتبع سے وبئس المصیر تک۔ فرمایا تو کیا اللہ کی خوشنودی کا پیروکار اللہ کے غضب میں مبتلا شخص کی طرح ہے؟ اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے جو رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے ہی ہوں۔ کہاں اللہ کی رضا میں دنیا کی ہر چیز قربان کرنے والے نیک پاک جنتی لوگ، اور کہاں دنیا کے حریص خیانت کار مفاد پرست کمینے جہنمی لوگ۔ آیت نمبر 163 ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ فرمایا اللہ کے ہاں ان کے درجے طے ہیں اور اللہ تو بندوں کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ یعنی رضا الہی کے طلبگار اپنی نیتوں عملوں کے حساب سے جداگانہ درجوں پر فائز ہو کر جنت میں رہیں گے۔ اللہ کی نظر سب کے کاموں پر ہے۔ آیت نمبر 164 لقد من اللہ علی المؤمنین سے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تک۔ فرمایا یقیناً اللہ نے مومنوں پر انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج کر احسان کیا۔ رسول مومنوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں قرآن و دانائی سکھاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اربوں کھربوں نعمتوں میں سے رسول پاک علیہ السلام کی بعثت والی نعمت خاص طور پر اللہ کا احسان ہے، جس کی قدر مخلص مومن ہی جانتے ہیں۔ مفسرین کے بقول مومنین سے حضور کے اہل نسب یعنی خاندان قریش کے مسلمان لوگ، اور بعض کے نزدیک اہل زبان عرب کے صاحب ایمان لوگ مراد ہیں، جو آپ کو ہر لحاظ سے جانتے پہچانتے اور آپ سے گھل مل کر رہتے تھے۔ آیت میں نبی علیہ السلام کے 4 عظیم مقاصد کا ذکر ہے جو آپ حیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ نمبر 1 مسلمانوں پر آیتیں پڑھنا، اس سے مراد سادہ تلاوت بھی ہو سکتی ہے اور احکام بتلانا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 مسلمانوں کو پاک کرنا، پاس بیٹھنے والوں کی فکری اخلاقی تربیت کر کے ان کے ارادوں اور عملوں میں نکھار پیدا کر دینا۔ نمبر 3 قرآن کے ظاہری الفاظ میں مذکور اللہ کی باطنی مرادیں سمجھا دینا اور عمل کرنے کی تمام عقلی صورتیں سکھا دینا، اور علوم قرآن کی گہرائی میں اتر کر پوری فراست سے پیچیدہ گتھیاں سلجھانے کے گر بتا دینا، یہی دانائی ہے۔ نمبر 4 گمراہ لوگوں کو علوم وحی سے آراستہ کر کے ساری دنیا کا استاذ بنا دینا۔ یہ چاروں نبوی کام 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی امت کے علماء اولیاء نہایت احسن طریق سے انجام دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 165 اولما اصابتکم مصیبت سے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک۔ فرمایا کیا جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے اس سے 2 گنی تم نے پہنچائی بھی تو ہے؟ تم نے کہا یہ کیوں کر ہوا، تو آپ فرما دیں یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی احد میں اگر 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں تو 1 سال قبل بدر میں مسلمانوں نے 70 کافر بھی تو مارے تھے اور 70 قید بھی کر لیے تھے۔ مارنا چاہتے تو ان قیدیوں کو بھی مار سکتے تھے۔ بحوالہ ابن ابی شیبہ بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، چاہو تو بدر کے قیدیوں کی گردنیں اڑا دو، چاہو تو بدلے میں فدیہ لے لو، مگر فدیہ کی صورت میں مسلمانوں سے اسی تعداد کے برابر شہید لیے جائیں گے۔ آپ نے یہ بات مشورے میں جب رکھی تو سب نے کہا شہادتیں تو ہمارا فخر ہیں، اور فدیہ کو ترجیح دے دی۔ لہٰذا احد میں شہادتوں کی گنتی بدر کے قیدیوں کے برابر ہو گئی، بلکہ احد میں مزید 20 کافر ہلاک بھی ہوئے۔ اس طرح دگنی تکلیف پہنچا کر پریشان ہونا اور پھر کہنا کہ اللہ کی مدد کے وعدوں کے باوجود یہ نقصان کیوں کر ہوا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ سنو یہ نقصان بھی تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کو حالات بنانے میں دیر نہیں لگتی، وہ ہر چیز پر ہر کام پر قادر ہے۔
آیت نمبر 166 وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، فرمایا دونوں جماعتوں کے باہم مقابلے کے دن تمہیں جو بھی صدمہ پہنچا وہ اللہ کے اذن سے ہے تاکہ مومنوں کو وہ جان لے۔ یعنی جنگ احد میں مسلمانوں کا صدمے سے دوچار ہونا تکوینی اور تقدیری طور پر اللہ کی منشا سے تھا تاکہ مومنوں کی جان پہچان دنیا پر واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 167 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا سے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ تک، فرمایا تاکہ وہ منافقوں کو بھی جان لے جنہیں کہا گیا آؤ راہ خدا میں لڑو یا کافروں کو بھگاؤ، بولے اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ یعنی لڑائی کے موقع پر جہاں مخلص مومنوں کو دنیا جان گئی وہاں پر منافق بھی خوب پہچان لیے گئے۔ بقول جملہ مفسرین، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی احد کی لڑائی سے قبل جب 300 لوگ لے کر الگ ہو رہا تھا اسے کہا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے مسلمان ہو تو آؤ لڑو، لڑنا نہیں تو کم از کم ساتھ رہ کر کفار کی گھبراہٹ اور ان کے بھاگنے کا سبب تو بنو۔ جواب میں کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ مل کر لڑتے۔ اس کے کئی مطالب ہیں، لڑائی ہونی ہی نہیں ہے، یا یہ کوئی مقابلے کی لڑائی نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی ہلاکت ہے، یا پھر طنزاً کہا لڑائی کا فن تو ہم جانتے ہی نہیں کیونکہ ہماری مدینہ سے باہر نہ نکل کر لڑنے والی رائے کو سمجھا ہی کچھ نہیں گیا۔ آخر میں فرمایا منافق اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، وہ اپنے منہوں سے جو بات کہہ رہے تھے وہ ان کے دلوں میں نہ تھی، اللہ تو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی منافق کسی ایک طرف کا ہونے کی بجائے فائدہ نقصان دیکھ کر جھکاؤ کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس دن ان کا جھکاؤ کافروں کی طرف زیادہ تھا۔ اس وقت وہ مسلمانوں کو مطمئن رکھنے کے لیے منہ سے جو بھی کہہ رہے تھے ان کے دل اس سے انکاری تھے جو اللہ سے چھپ نہ سکے۔ اسی پر قیاس کر کے ہر دور کا منافق پہچانا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 168 الذین قالوا لاخوانہم سے ان کنتم صادقین تک، فرمایا وہ لوگ خود تو بیٹھے رہے اور اپنے شہید بھائیوں کے متعلق کہا اگر وہ ہماری مان جاتے تو مارے نہ جاتے، آپ فرما دیں اپنی موت کو ٹال دینا اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی موت کو کوئی کیسے ٹال سکتا ہے جہاں جس وقت جس حال میں موت لکھی ہوتی ہے آ کر رہتی ہے، پھر اس طرح کی باتیں کرنا منافقت نہیں تو اور کیا ہے۔ آیت نمبر 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ سے عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ تک، فرمایا اور اللہ کی راہ میں مارے گئے لوگوں کو مردہ خیال نہ کر بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں کھاتے پیتے ہیں۔ یعنی یہ اعزاز و اکرام صرف راہ حق کے شہیدوں کا ہے، ان کے لیے لفظ موت اور مردہ کا استعمال ممنوع ہے۔ اللہ کے ہاں کھاتے پیتے کا کہہ کر بات واضح کر دی کہ اس سے دنیاوی حیات و خوراک متصور نہیں۔ ہاں دنیا میں تقریباً کچھ علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں جیسے کفن کا میلا نہ ہونا، جسم کا خراب نہ ہونا، لہو کا رستے رہنا، خوشبو کا آتے رہنا، چہرے کا تر و تازہ رہنا۔ کچھ نیک لوگوں میں بنا شہادت کے بھی یہ علامتیں ظاہر ہوتی دیکھی گئی ہیں، یہ ان پر اللہ کا کرم ہے۔ آیت نمبر 170 فرحین بما آتاہم اللہ سے ولا ہم یحزنون تک، فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ شہیدوں کو دے رکھا ہے وہ اس پر خوش ہے۔ یعنی شہید ہوتے ساتھ ہی خوشیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا احد کے شہداء کی روحیں نکل کر سبز پرندوں کی شکل میں بروایت دیگر پرندوں کی پوٹوں میں داخل ہو کر عرش الہی سے لٹکی سونے کی قندیلوں میں جا پہنچی ہیں، وہاں سے روزانہ جنت کا چکر لگاتی کھاتی پیتی پھر واپس وہیں آ جاتی ہیں۔ اللہ اصرار کر کے ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کچھ اور چاہیے تو بتاؤ، آگے سے جواب ملتا ہے ہمیں ہمارے اجسام میں پھر بھیج دو تاکہ دوبارہ شہید ہو کر شہادت کی لذت حاصل کریں۔ اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا اور وہ ان کے بارے میں بھی خوشی مناتے ہیں جو پیچھے سے ابھی ان تک نہیں پہنچے کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یعنی وہ خوش قسمت مجاہدین جو ابھی تک شہادت کی آس لگائے ہوئے ہیں، شہید ہونے والے ان کی آمد کے انتظار کی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہماری طرح وہ بھی بے خوف و غم ہو جائیں گے۔ بحوالہ کتب حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا شہیدوں نے جب اپنی خواب گاہیں اور نعمتیں دیکھیں تو خواہش کی کہ کاش ہمارے پچھلوں کو بھی ہماری خوشیوں کی اطلاع ہو جائے تاکہ وہ بھی ان کی رغبت میں جہاد کریں، شہادت پائیں
آئیں اور ہم سے آ ملیں، تو اللہ نے ان سے وعدہ کر کے یہ آیت اتار کر سب کو اطلاع کر دی۔ آیت نمبر 171 یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، فرمایا اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں پر شہید خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ مومنوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتے، یعنی مجاہدین کی نیکیاں قابل قدر ہیں اور شہیدوں کی خوشیاں قابل رشک ہیں۔ بحوالہ بخاری بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے خود اپنے لیے فرمایا، چاہتا ہوں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔